د جماعت اسلامی پخوانی مرکزی امیر سر جارج الحق ویلی چې د جماعت اسلامی په اپیل د تاجر برادری په تعاون سره نن کېدونکې کامیاب هړتال د حکومت په پالیسیانو د عدم اعتماد ثبوت دی. چکدره انټرچینج په مقام د ځای خبریالانو سره خبرو په مهال سراج الحق زیاته کړې چې امن و امان د معیشت خراب صورتحال او د بجلی په قیمت کې مسلسل اضافه د اولس لوی ستونزې دي. پورے ملک میں ہڑتال ہو رہا ہے اور میں خاص کر شکریہ ادا کرتا ہوں تاجر برادری کا، جنہوں نے سیاست سے بالا تر آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اس ہڑتال کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. کا ہڑتال انشاءاللہ تعالی تاریخی ہے. میں عوام سے یہی عرض کروں گا کہ ہماری اس جدوجہد کا بنیادی مقصد کیا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے اور لوگوں کے گھروں کو روشن کیا جائے. لوگوں کے لیے حلال رزق کمانے کے راستے کھول دینے چاہیے. لیکن سب سے بنیادی مسئلہ اس وقت ایک تو امن و امان ہے. کل بھی ہمارے 23 لوگ موسیٰ خیل میں شہید کیے گئے، پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، مستونگ میں شہید کیے گئے اور مسلسل بدامنی کا ایک لہر ہے اس وقت. اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت امن و امان قائم کرنے میں 100% ناکام ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معیشت روز بروز زوال کی طرف جا رہی ہے اور اس حکومت نے جو اعلانات کیا تھا کہ ڈالروں کی بارش ہوگی، آپ کو یاد ہوگا جب ڈار صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب ڈالر زمین پر ہوگا اور پاکستانی روپیہ آسمان پر. اب وہ پاکستانی روپیہ آسمان پر بھی نہیں ہے، وہ 7ویں آسمان پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور ہر طرف معاشی بدحالی کا ایک رونا، خود حکمران بھی رو رہے ہیں اور عوام بھی روئیں. تیسری بات یہ ہے انرجی کا اس وقت جو کرائسس ہے، تو ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کرے. اور خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے صنعت ترقی نہیں کر رہی ہے، صنعت تباہ ہوئی ہے، زراعت تباہ ہوئی ہے، کاشتکار اور دہقان جو ہے وہ ٹیوب ویل نہیں چلا سکتا ہے. اور وہ تو دور کی بات ہے، اب طالب علم پڑھنا بھی چاہے تو رات کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے روشنی سے محروم ہے. پھر یہ ہے کہ بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت 60 اور 62 تک اس حکومت نے پہنچایا ہے. دنیا کی کسی بھی ملک میں اتنی بجلی مہنگی نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، آسان بات کرتے ہیں کہ بجلی پر جو خرچ آتا ہے عوام سے وہی لے لے، اس سے زیادہ نہ لے.